بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حضرات محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کا تذکرہ کیا کہ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت مت کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا اچھے سے پیش آنا، اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی چھڑکنا مت، اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی سے پیش مت آنا، اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نرم لہجے میں پیش آنا، اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی برے الفاظ نہ استعمال کرنا۔ اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے اور یہ سب کرنے کے بعد اور کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ احساس مت لانا کہ تم نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ یہ سب کر لینا لیکن کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ احساس مت لانا کہ تم نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا ہے۔ دنیا میں خدا اور رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں، جس کی ہم عزت کرتے ہیں، جس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ پھر سے فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اپنے والدین کے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ بے شک اپنے پروردگار کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا۔ اس کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے سوائے کسی اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ جب اس کا شکر ادا کرنا تب تک والدین کا شکر ادا کرنا۔ ایک نعت صلوات بھیجیے پر محمد۔ اور جب تمہارے والدین ضعیف ہو جائیں، جب تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے، جب تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے تو خبردار کبھی بھی اف مت کرنا۔ تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے گی، تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے گا، لیکن کبھی بھی ان سے اف مت کرنا۔ اف کا کیا مطلب ہے والدین سے؟ اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے تو انسان کے دل سے نکلتا ہے اف، کوئی اگر آپ کو مارتا ہے تو انسان کے دل سے نکلتا ہے اف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے، تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کے بیچ میں ایک لائن رہ گئی کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو تمہیں ستائیں گے ضرور، جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو تمہیں ستائیں گے ضرور۔ لیکن قرآن نے ان کی اس ادب کو چھپا لیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے، تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے، ڈاٹ 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 ڈاٹ، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو تمہیں ستائیں گے۔ انہیں ستانے کا حق ہے لیکن تمہیں ان کے ساتھ برے الفاظ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ انہیں ستانے کا حق ہے لیکن تمہیں ان کے ساتھ برا ویوہار کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک نعت صلوات بھیجیے پر محمد۔ پروردگار، ہم بھی دوست احباب والے ہیں، ہم بھی رشتہ دار والے ہیں، ہمارے بھی دوست گھر پہ آتے ہیں تو والدین سے کہہ دیا کریے کہ ان کے سامنے ڈانٹا مت کریں، تو اللہ کہے گا کہ ان والدین سے کہہ دوں کہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ میں ان والدین کو منع کر دوں بولنا کہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ میں پھر کہوں گا پروردگار ان سے کہہ دیا کرو کہ یہ چپ رہا کریں، زیادہ بولا مت کریں، تو پھر پروردگار کہے گا کہ میں ان سے منع کر دوں کہ جس نے اپنی پوری زندگی تمہیں پالنے میں گزار دیا۔ میں اس سے منع کر دوں کہ جس نے اپنی پوری زندگی تمہیں پالنے میں گزار دیا۔ ایک نعت صلوات بھیجیے پر محمد۔ آج اگر انسان 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو انسان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، 4 دن نماز شب پڑھ لیتا ہے تو انسان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے۔ گھمنڈ آتا ہے انسان کے اندر، کوئی مال زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہوگا نا کہ انسان سوچتا ہوگا کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اتنا کچھ کیا تو ہمارے اندر بھی گھمنڈ آنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر سوچتے ہو کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیا ہے، اتنا صلوات بھیجیے پر محمد۔
اللہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آنا، اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی جھڑکنا مت، اپنے والدین کے سامنے جب بھی جانا تو شرم سے اپنے کندھے کو جھکا کے جانا، اپنے والدین کے سامنے جب بھی جانا تو ان کے آگے مت چلنا، ہمیشہ ان کے پیچھے چلنا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد بزرگ عالم دین فرماتے ہیں کہ جب تم ایک رات کو 2 پتھر اپنے سینے پہ رکھ کے سو گے نا، تب تمہیں یہ احساس ہوگا کہ رات میں تمہیں ماں اپنے سینے پہ کیسے رکھ کے سلاتی تھی۔ جب تم رات میں بستر گیلا کر دیتے تھے پانی گرا کے، تب تمہیں یہ احساس ہوگا کہ تمہاری ماں خود گیلے بستر پہ سو جاتی تھی لیکن تم کو سوکھے بستر پہ سلاتی تھی۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا حسن سلوک کیا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو آپ سوچئے ہماری نماز قبول ہوگی؟ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو کیا ہمارا روزہ قبول ہوگا؟ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو کیا ہمارا حج قبول ہوگا؟ اب جب اللہ ناراض ہوگا تو امام حسین ناراض ہو جائیں گے، جب امام حسین ناراض ہوں گے تو رسول خدا ناراض ہو جائیں گے، جب اللہ ناراض ہوگا تو امام حسین ناراض ہوں گے، جب اللہ ناراض ہوگا تو امیر المومنین ناراض ہوں گے، جب اللہ ناراض ہوگا تو رسول خدا ناراض ہوں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا کیا فائدہ ان زیارتوں کو کر کے آنے کا کہ جب امام حسین ہم سے راضی نہیں ہیں؟ کیا مطلب ہے ہمارا کربلا جانے کا کہ جب ہمارے والدین راضی نہیں ہیں تو ہم سے اللہ راضی نہیں ہے، جب اللہ راضی نہیں ہے تو امام حسین راضی نہیں ہے۔ اب جب امام حسین نہیں راضی ہیں تو کیا مطلب ہوگا ہمارا کربلا جا کے زیارت کر کے آنا؟ جب اللہ راضی نہیں ہے تو حضرت علی راضی نہیں ہے تو کیا مطلب ہمارا نجف جا کے زیارت کر کے آنا؟ جب اللہ راضی نہیں ہے تو رسول خدا راضی نہیں ہے تو کیا مطلب ہمارا حج پہ جا کے مدینے میں حج کر کے آنا؟ تو کہیں گے اللہ کب راضی ہوگا؟ امام حسین کب راضی ہوں گے؟ حضرت علی کب راضی ہوں گے؟ رسول خدا کب راضی ہوں گے؟ جب اللہ راضی ہوگا۔ اور اللہ کب راضی ہوگا؟ جب والدین راضی ہوں گے۔ تو والدین کو کبھی بھی والدین کے ساتھ کبھی بھی برا حسن سلوک مت کرنا، والدین کے ساتھ ہمیشہ عزت سے پیش آنا۔ ایک ناصواب جبل محمد اب آج اگر قیامت کے دن ایک انسان ایسا بھی ہوگا کہ جس کی نمازیں ہوں گی، سب کچھ صحیح، روزہ سب کچھ صحیح ہوگا، لیکن تب بھی اللہ اس سے کہے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو پوچھے گا اللہ میں نے کیا کیا ہے؟ میری نماز بھی صحیح ہے، میرا روزہ بھی صحیح ہے، تب کیوں مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ تو اللہ کہے گا کہ بے شک تمہاری نماز صحیح ہے، تمہارے روزے صحیح ہیں، لیکن میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی تم نے اس کا شکر نہیں ادا کیا۔ تو پھر کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے مال کا شکر ادا کیا، تو نے مجھے گھر دیا، میں نے گھر کا شکر ادا کیا، تو نے مجھے علم دیا، میں نے علم کا شکر ادا کیا، تو نے مجھے والدین دیے، میں نے والدین کا شکر ادا کیا، تو نے مجھے گھر دیا، میں نے گھر کا شکر ادا کیا۔ لیکن اللہ کہے گا کہ میں نے کوئی بھی چیز تجھے ڈائریکٹ نہیں دی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی کا وسیلہ بنا کے دیا ہے۔ تو اب دنیا میں دیکھیں اللہ ایسے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن اس نے ہمیں کیسے پیدا کیا؟ ماں باپ کا وسیلہ بنا کے پیدا کیا۔ تو جب ہم والدین کا شکریہ نہیں ادا کریں گے تو وہ کہتا ہے جب تم والدین کا شکریہ نہیں ادا کرو گے تو لاکھ تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو، میں تمہارا شکریہ نہیں قبول کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ پھر سے وہی آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ بے شک اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اگر کسی کو نہ معلوم ہو تمہارے ریلیشن کے بارے میں کہ وہ تمہارا باپ ہے، وہ تمہاری ماں ہے، تو تم اپنا انداز ایسا کرنا، تم اپنا لہجہ ایسا کرنا کہ انسان خود سمجھ جائے کہ یہ تمہارا باپ نظر آتا ہے، یہ تمہاری ماں نظر آتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد اللہ کہتا ہے کہ ماں اگر بد دعا دے گی تو وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور ماں اگر دعا دیتی ہے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں۔ جناب موسیٰ نے کہا اللہ یہ بتائیے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ فلاں جہاں پہ ایک کسائی رہتا ہے اور وہ تمہارا پڑوسی ہوگا۔ تو موسیٰ آئے اور آنے کے بعد دیکھا ایک کسائی ہے، تو موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا حبیب خدا ہے، بسم اللہ آپ ہمارے گھر پہ آئیے۔ تو وہ کسائی موسیٰ کو اپنے گھر پہ لے کے آیا۔ اب جب گھر پہ لے کے آیا تو پھر اس موسیٰ نے دیکھا کہ ایک کوئی چیز ہے، اس نے اپنی ماں کو اس میں رکھ کے ٹانگا ہوا ہے۔
تو اب وہ پوچھتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کو ایسے کیوں ٹانگا ہے؟ تو بتاتا ہے کہ میری ماں بوڑھی ہے، ضعیف ہے، چل نہیں پاتی ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں پرندے اس کو آگے پریشان نہ کریں، کہیں کوئی جانور اس کو آگے پریشان نہ کرے۔ تو جب وہ آتا ہے کام کر کے تو کہتا ہے کہ میں نوکرانی بھی نہیں سکتا کیونکہ گھر کی اتنے حالات اچھے نہیں ہیں کہ میں نوکرانی رکھوں، اور میں اپنے ماں کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا کیونکہ مجھے کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی گھر آتا ہے کھانا وانا بناتا ہے اور اپنی والدہ کو ہاتھ منہ دھلا کے کھانا کھلاتا ہے۔ اب جب کھانا کھلا چکا ہوتا ہے، جب یہ واقعہ پورا ہو جاتا ہے تو موسیٰ پوچھتے ہیں اس شخص کے کہ یہ شخص یہ بتاؤ کہ جب تم اپنی والدہ کو کھانا کھلا رہے تھے تو وہ تمہاری والدہ کچھ منہ میں بول رہی تھی، کچھ الفاظ بول رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، تمہیں سمجھ میں آیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں مجھے سمجھ میں آیا۔ تو موسیٰ پوچھتے ہیں کیا سمجھ میں آیا؟ کہا جب میں اپنی والدہ کو کھانا کھلاتا ہوں تو میری والدہ روز یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ جیسے تم مجھے کھانا کھلا رہے ہو ویسے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ تو موسیٰ نے کہا مبارک ہو۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا اللہ نے تمہاری ماں کی دعا قبول کر لی۔ ایک نعرہ سلوات بھیجے بھائی آج ایک باپ محنت مزدوری کر کے آیا گھر پہ، رکشہ چلانے والا باپ محنت مزدوری کر کے آیا، 200 روپے جیب میں پڑے ہیں، کچھ کرایہ رکشے والے کو جو ادھار تھا وہ رکشے والے کو دے دیا، اور اس کے بعد جیب میں 20 روپے بچا ہے۔ اب 20 روپے بچا ہے تو ایسے دکان پہ گیا جنرل اسٹور پہ اور وہاں سے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا، دال چاول، اور جب 20 روپے میں سے 18 روپے کا سامان لے لیا تو اس کی جیب میں 2 روپے بچے۔ اب جب 2 روپے بچے تو اس نے جیب میں 2 روپے رکھا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب جب بڑھتا چلا گیا تو دیکھا ایک ٹھیلے والا آم لگایا ہوا ہے۔ اس ٹھیلے والے نے کہا اے کہاں جا رہے ہو؟ کہ یہ آم نہیں لوگ، اتنا اچھا آم دسہری آم آیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنی اوقات انسان کو معلوم ہے نا کہ جیب میں 2 روپے پڑے ہوئے ہیں، کہاں سے آم لے گا؟ پھر وہ کچھ دیر آگے بڑھتا ہے، پھر واپس پیچھے آتا ہے، کہتا ہے ہم آم نہ کھائیں لیکن گھر پہ جو 2 سال کا بچہ ہے وہ تو آم کھا سکتا ہے نا۔ اس نے 100 گرام کا آم لیا اور کہا کتنا ہوا؟ کہا 2 روپے ہوا۔ تو اس نے 2 روپے دے دیا، اور دینے کے بعد اب غریب آدمی ہے، گھر پہ نہ واش بیسن ہے نہ ٹنکی ہے، آیا ہینڈ پمپ چلایا، اور ہینڈ پمپ چلانے کے بعد اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی پیسز میں کر کے، چھوٹی چھوٹی بھاگ میں کر کے آم کھلایا۔ اب جیسے ہی آم کھلایا تو بچے نے پہلی بار دسہری کا مزہ لیا تھا، بچہ فوراً مسکرایا۔ اب جیسے ہی مسکرایا تو باپ کی آنکھوں سے کچھ موتی تب کے اور کہا دیکھتی ہو ہمارا بیٹا اب آم کھانے کے لائق ہو گیا۔ ایک سلوات بھیجے بر محمد والے۔ اب وہی بیٹا جب بڑا ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا تو 3 آپریشن کر کے آیا ہے، 6 لاکھ روپے ٹیچی میں رکھے ہیں۔ اب جب لکھنؤ سے فیض آباد آ رہا ہے تو آنے کے بعد ڈھیر سارے باغیچے آم کے ہیں۔ اب پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کتنے ایک پیٹی میں کتنے کلو آم ہے؟ کہا 35 کلو آم ہے۔ کہا رکھ دو۔ اب خود نے زحمت نہیں کی نا، نوکر سے کہا کہ یہ آم ابا کے جا کے کمرے میں رکھا نا، اور کہہ دینا ان سے کہ خود بھی آم کھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی آم کھلائیں۔ تو اب خود بھی آم کھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی آم کھلائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے والدین کا حق تو ادا کر دیا نا، والدین نے مجھے 100 گرام کا آم کھلایا تھا لیکن میں نے ان کو 35 کلو کا آم کھلایا۔ پھر آئیے قرآن کھول کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے کیا؟ تو وہ کہتا ہے قرآن میں نے 100 گرام، میرے والدین نے 100 گرام کا آم کھلایا تھا لیکن میں نے اس کو 35 کلو آم کھلایا اپنے والدین کو، کیا میرا حق ادا ہوا؟ قرآن کہتا ہے نہیں، چاہے تم 35 کلو کھلاؤ یا 35 کنٹل کھلاؤ یا 35 ٹن کھلاؤ، وہ 100 گرام کی قیمت تم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے تو تمہارے والدین نے ادا کیا تھا۔ سلوات بھیجے بر محمد پروردگارا، ہم تو چھوٹے تھے، ہمیں نہیں معلوم ہے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، تو کیا والدین کا حق لے کے مر جائیں؟ کیا والدین کا حسن سلوک لے کے مر جائیں؟ تو پروردگار کہتا ہے نہیں۔ تو کہتا ہے پھر کیا کریں؟ کہتا ہے کہ پھر وہی آیت آئی وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی جھڑکنا مت، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آنا، اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی آگے مت چلنا، ہمیشہ پیچھے چلنا۔ پھر کہتا ہے کہ والدین کا حق کیسے ادا کریں؟ تو اس کا والدین کا حق کیسے ادا کریں؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ والدین کا حق ادا کرنا ہے، میری بارگاہ میں آؤ، دل سے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے، ان دونوں پالنے والے پہ ایسا ہی رحم کرنا جیسا کہ انہوں نے مجھے پالنے میں کیا تھا۔ سلوات بھیجے بر محمد والے۔ کیا کہنا ہے؟ ایک شخص تھا، زیادہ وقت کی گنجائش نہیں ہے، صرف ایک واقعہ پڑھ کے آپ کی ذہن تمام۔ انشاءاللہ۔ ایک شخص تھا
وہ اپنے ایک شخص تھا، چاند رات کا دن تھا، مولا کا زادار تھا، بہت امیر تھا، مولا کی مجلس کرتا تھا، نظر و نیاز کرتا تھا. لیکن اس کے بعد اب جیسے جیسے وقت بدلا، اس وقت کے بدلنے نے اسے غریب بنا دیا. اب جب غریب بنا تو گھر کا سارا سامان بیچ دیا، ساری دولت بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، بیوی کا زیور بیچ دیا. بیچنے کے بعد اب جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو بیوی کے پاس آیا کہ کیا کچھ روپے ہیں، کچھ پیسے ہیں کہ جس سے امام حسین کی مجلس کر سکیں. تو بیوی نے کہا نہیں ہے. تب کوئی بھی زیور ہو، بالی، کچھ بھی ہو جس سے ہم بیچ کے امام حسین کی مجلس کر سکیں. تو بیوی نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کچھ دیر بیٹھ کے سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک جوان بیٹا دیا ہے، ایک جوان بیٹا دیا ہے. اگر تم چاہو، میں سوچا ماں کا دل ہے پوچھ لوں، اگر تم چاہو تو ہم اس جوان بیٹے کو بازار میں جا کے بیچ کے آئیں، کیونکہ اس ٹائم پردہ فروشوں کا زمانہ تھا، غلاموں کا زمانہ تھا. کہتا اگر تم چاہو، تمہارا دل مانے تو ہم اپنے بچے کو بیچ دیں، اس سے جو رقم ملے اس سے امام حسین کی مجلس کر سکیں. والدہ کہتی ہے کہ میں کچھ دیر بیٹھتی ہوں اور بیٹھنے کے بعد وہ رونے لگتی ہے. تو اس کے والد کہتا ہے کہ اتنی جلدی رونے لگی؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ جب بھی امام حسین کی مجلس میں جاتی تھی، جب مصائب جناب زینب سنتی تھی کہ ماں نے کیسے سجا سجا کر اپنے بچے کو تیار کیا اور امام حسین کی قربانی کے لیے بھیجا، کیسے قاسم کا لاشا ایک ٹکڑوں میں آیا تھا، کٹری میں آیا تھا. میں یہ سوچتی تھی اور میں جب یہ سنتی تھی تو یہ کہتی تھی کہ اے جناب زینب، اگر میں کربلا میں ہوتی تو میں اپنے بچوں کو آپ کے اوپر قربان کر دیتی. کہتی ہے یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو بے شک مجھے اپنے دل پہ پتھر رکھنا پڑ رہا ہے. تو دونوں والد اور والدہ مان جاتے ہیں اور والد جاتا ہے بیٹے کو بازار میں بیچ کے آتا ہے. تو اب جب بیچ کے آتا ہے سوچتا ہے اتنی رقم ہے، اگر اتنی رقم مل جائے گی تو ہم مجلس کر سکتے ہیں. اب وہ جاتا ہے تو اس ٹائم غلاموں کا زمانہ تھا اور غلام ایسے چلتے تھے جیسے ہٹا کٹا انسان، موٹا ہو اور تندرست ہو، اور اس کا بیٹا 14-15 سال کا پتلا دبلا سا تھا. تو اس کی کوئی اتنی قیمت لگا نہیں رہا تھا جتنی اس نے سوچی تھی. جب اس نے کی قیمت بھی نہ لگ پائے اور بیٹوں کو بیچ بھی دے، کیا مطلب ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دیر ایسی چپ چاپ کھڑا رہا اور ایک عربی لباس میں گھوڑ سوار آتا ہے اور وہ میرے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھتا ہے اور پھر میرے بیٹے کو لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے پیسے دیکھے تو وہ اتنے پیسے تھے کہ میں اس سے مجلس کیا، میری ساری جتنی ضرورتیں تھیں وہ سب پوری ہو سکتی تھی. وہ کہتا ہے میں گھر پہ آتا ہوں، امام حسین کا فرش بجھاتا ہوں، مجلس ماتم کرتا ہوں اور مجلس ماتم کرنے کے بعد نذر و نیاز کرتا ہوں. اب 2-3 دن گزرے ہی تھے کہ میں جب رات میں سو رہا تھا مجھے رونے کی آواز آئی. اب جب رونے کی آواز آئی تو میں نے دیکھا اٹھ کے تو دیکھا بیوی میری رو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو، بیٹے کو بیچا اس لیے رو رہی ہو؟ کہا اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میں ابھی ماں ہوں، جانتی ہوں کہ امام حسین کے لیے بیچ کے آئے ہیں، امام حسین کے لیے دے کے آئے ہیں بازار میں. کہا تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہا ماں ہوں، ماں کا دل ہے، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ اس کا آقا اس کو مارتا تو نہیں ہوگا، کہیں اس کا آقا اس کو کھانا تو نہیں دیتا ہوگا، اس کا آقا اس کو اچھے سے سلاتا تو ہوگا نا، اس کو مارتا تو نہیں ہوگا. بھائی جو ماں والے خیالات ہوتے ہیں. تو کہتی ہے کہ میں یہ سوچتی رہتی ہوں اور دونوں والد اور والدہ رونے لگتے ہیں. کہتا ہے کہ ہم لوگ کچھ دیر روتے ہی ہیں کہ دروازے پہ ایک کھٹکھٹاہٹ ہوتی ہے. ہم جیسے ہی جا کے دروازہ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اس دروازے پہ کھڑا ہے. کہتے کہ کچھ دیر تو میں نے سینے سے اپنے بیٹے کو لگا لیا، لیکن وہ بھی امام حسین کا ماننے والا تھا، امام حسین کا چاہنے والا تھا. اس نے فوراً اپنے بیٹے کو اپنے دل سے جدا کیا. اس نے کہا بیٹا میں نے آج تک کبھی بھی امام حسین کی مجلس حرام کی مال سے نہیں کیا، میں نے آج تک کبھی بھی امام حسین کی مجلس حرام کی مال سے نہیں کیا. تم اب میرے نہیں ہو، اب تم جاؤ اپنے آقا کے پاس جاؤ. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا. کہتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، اس نے اتنے پیسے دیے تھے پھر تمہیں آزاد کیسے کر دیا. تو بتاتا ہے کہ ابھی 2-3 دن گزرے تھے، وہ شخص میری اتنی خدمت کرتا تھا، وہ شخص میری اتنی خدمت کرتا تھا جیسے کوئی والد جیسے کوئی بچہ اپنے والد کی خدمت کرتا ہے. کہتا ہے 2-3 گزرے تھے کہ میں رونے لگتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو. تو میں نے جیسے ہی کہا کہ آپ تو عربی ہیں نا، آپ تو عربی ہیں نا، تو آپ میری زبان میں کیسے اتنی آسانی سے بات کر رہے ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے بیٹا ہم اس کائنات کی ساری زبانوں کو جانتے ہیں، ہم اس کائنات کی ساری زبانوں کو جانتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے تم کیوں رو رہے ہو. تو کہا مجھے اپنے والد و والدہ کی یاد آ رہی ہے. تو کیا اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے والد و والدہ بھی تم کو یاد کرتے ہوں گے. تو اس نے کہا ہاں. تو اس نے بولا تمہیں بیچا کیوں پھر مجھے تم کو یاد کرتے ہیں. تو کہا ایک میرا مولا تھا امام حسین، ان کی مجلس کے لیے پیسہ نہیں تھا تو اس لیے میرے والد و والدہ نے مجھے بیچ دیا.
وہ کہتا ہے کہ اتنا کہنا تھا میں رونے لگتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا, اور اگر تمہارے والد تم سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے آزاد کر دیا تو میرا سلام کرنا اور میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ جس حسین کی مجلس تم نے رکھی تھی اس حسین نے تمہارے بیٹے کو آزاد کر دیا. ایک سلوات بھیجے محمد والے. امام حسین کہتے ہیں ایک بار میرے در پہ آ کے تو دیکھو, کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے. ایک بار مجھ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو, دنیا میں تمہارے دوست کام آئیں گے, تمہارے عزیز و اقارب کام آئیں گے, لیکن جب تم مر جاؤ گے, جب قبر کے اندھیرے میں رہو گے, تب ہم تمہارا ساتھ دیں گے وہاں پہ آ کے. بس عزیزان محترم, میں نے ختم کر دیا آپ کی ذمت. آج 2 محرم ہیں اور 2 محرم سے خود سوچتا تھا, 2 محرم سے وہ نے سوچنا شروع کر دیا, اور تو زہرا کے لال کو قتل کر دے گا, اور تو زہرا کے لال کو مار دے گا, اور تو زہرا کے لال پہ تلوار چلائے گا, اور تو زہرا کے لال پہ تیر چلائے گا. کہتا ہے کہ 2 محرم سے 9 محرم تک وہ یہ سوچتا رہتا ہے. اب جب ٹہلتا ہے آنگن میں 9 محرم کی رات میں تو کہتا ہے کہ ایک دیکھنے والے نے پوچھا, اور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ یہاں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام بتاتا, اور آخر ماجرا کیا ہے, اتنا پریشان کیوں ہو. تو کئی بار زبان کا جواب دینے سے اچھا عملی جواب انسان دینا چاہیے. تو کوئی زبان سے جواب نہیں دیتا ہے, لے کے آتا ہے, کہتا ہے آؤ میرے ساتھ چلو. اب جب اس کو لے کے آیا تو ادھر کی آواز بند ہو گئی اور ادھر کی آواز آنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کیا سن رہے ہو جو آوازیں آ رہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں. انہوں نے پوچھا کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا التش التش التش, ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے ہیں کی آوازیں آ رہی ہے. تو وہ پوچھتا ہے جانتے ہو اس آواز کا ذمہ دار کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے اس آواز کا ذمہ دار میں ہوں. اب 10 محرم کی صبح کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 لوگ وہ کے ساتھ آئے, ایک بیٹا تھا, ایک غلام تھا اور ایک بھائی تھا. 3 لوگ اس پار سے اس پار آئے. اب جب آئے تو انہوں نے کہا بیٹا میری آنکھوں کو میری نظروں کو پٹیوں سے باندھ دو, یہ وہی نظریں ہیں جس نے حسین سے نظریں ملا کے دیکھا تھا. اب یہ نظریں حسین کو آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھ پائیں گی. وہ کہتا ہے میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو, میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دو, اور جب میرا مولا آئے تو مجھے بتا دینا. کہتا ہے اتنا کہنا تھا کہ بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر. وہ پوچھتا ہے کیا ہوا, اللہ اکبر کیوں کہا؟ تو کا بیٹا کہتا ہے کہ خود فرزند حسین علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اب جیسے ہی کہتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر. وہ پوچھتا ہے اب کیا ہوا, اب کون آ رہا ہے؟ کا بیٹا کہتا ہے کہ اب خود جناب عباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. تو حر کہتا ہے کہ عباس سے کہہ دو کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں, ہم معافی مانگنے آئے ہیں. تو حضرت عباس کہتے ہیں حر میں بھی تمہارے استقبال کے لیے آیا ہوں. اب پھر سے حر کا بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر. حر پوچھتا ہے اب کون آ رہا ہے؟ کہتا ہے خود کہتا ہے کہ خود فرزند زہرا فاطمہ کا لال حسین ابن علی ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے. کہتا ہے اتنا کہنا تھا کہ حر کہتا ہے کہ جیسے امام حسین آئے مجھے بتا دینا. اب جیسے امام حسین آئے حر امام حسین کے قدموں میں گر گیا. کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دیجئے. مولا کیا حر کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے فوراً حر کو اپنے سینے سے لگایا, کہا حر بے شک تمہاری گناہ معاف ہوگی, اللہ سے معافی مانگو, اللہ معاف کرنے والا ہے. جانتے ہیں امام حسین کو 2 بات کا بہت صدمہ تھا, ایک اپنے بچوں کی پیاس کا اور ایک اپنے بہنوں کی بے رضائی کا. امام حسین ایک اپنے بچوں کی پیاس کا اور ایک اپنے بہنوں کے پردے کا. امام حسین وہ کہتا ہے امام حسین مجھے معاف کر دیجئے, امام حسین مجھے معاف کر دیجئے. اب امام حسین کہتے ہیں اور کہتا ہے مولا مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب میں نے آپ سے تیز لہجے میں بات کیا تھا تو آپ نے کہا تھا حر تم اکیلے ہو لیکن میرے ساتھ میری مائیں بہنیں ہیں, مجھ سے نرمی سے پیش آؤ. مولا مجھے معاف کر دیجیے, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کے اپنی بہنوں سے بھی معافیاں مانگ لوں. اور کہتا ہے امام حسین کہتے ہیں جاؤ حر معافی مانگ لو. اب حر آیا, وہ گھوڑے سے اترا, خیمے کے باہر آیا. خیمے کے باہر آنے کے بعد کہتا ہے بلند آواز میں کہتا ہے میری بہنوں سیدزادیوں مجھے معاف کر دو, آپ کا غلام حر آیا ہے, خطا کار حر آیا ہے, اس حر کو معاف کر دو. اور اپنی قیامت کے دن اپنی ماں زہرا سے کہنا کہ مجھے معاف کر دیں. اب روتے روتے جناب زینب آتی کہتی ہیں حر ہم نے تجھے معاف کر دیا, ہم قیامت کے دن اپنی ماں زہرا سے کہیں گے اماں حر کو معاف کر دیجئے, حر کی کوئی خطا نہیں ہے, حر تو حسین کے ساتھ آ گیا ہے. اب کہتے ہیں کہ حر جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے. کہتا ہے بیٹا تم پہلے جنگ کرنے جاؤ. اب سوچئے جوان بیٹا, ایک بیٹا حر کا
हुर का बेटा जंग करने आता है, इतना बड़ी फौज है, हुर ने कैसे जंग, हुर के बेटे ने कैसे जंग किया होगा। कुछ देर तो जंग किया, उसके बाद घोड़े से गिर गया, बुलाया बाबा मेरी मदद को आइए। अब जैसे ही हुर ने सुना कि मदद को मेरा बेटा बुला रहा है, और आगे बढ़े। मौला इमाम हुसैन ने कहा हुर क्या गजब करते हो, जवान की लाश पे कहीं बूढ़ा बाप जाता है। मैं कहूँगा मौला आपने तो हुर की इतनी फिक्र की कि आपने हुर को नहीं जाने दिया, लेकिन करबला के मैदान में अकबर ने जब आपको बुलाया होगा तो कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, कोई नहीं आया होगा कि मौला हम जाएंगे आप मदद को। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इज़न बिजज़ाई व तस्लीमन बिहम्दि। आने वाले वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सब इस मुख्तसर से अदा को कबूल फरमा। हमें ऐसा बना जैसा तू चाहता है, ऐसा ना बना जैसा हम चाहते हैं। हम सब इस मुख्तसर से अदा कबूल फरमा। हमारे सारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ कर दे। तीन दुआ ये है मेरे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और इनके अलावा हम सारे शुमार फरमा। रब्बना